یہ دو مثالیں میرے حال میں کافی ہیں. اب آ جائیے اس پر جس کے لیے بات کر رہے تھے. پہلے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھوڑا سا دو جملوں میں علماء کا عقیدہ سنیں آپ. اہل سنت کا انبیاء کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, اس کے بعد دوسری بات سوچا کریں. اگر خدا نہ کرے جو بات آپ نے فقہا کے حوالے سے سن لی ہے تو پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص آپ کو کسی حدیث کے ظاہر سے دھوکہ بھی دینا چاہتا ہے تو آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لو جو مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اگر فقہا نے قرآن پاک کی آیت یا احادیث طیبہ کا ایک معنی متعین کر کے بتا دیا ہے کہ یہ بعد میں کوئی آنے والا ظاہر معنی کے لحاظ سے اگر آپ کے آگے کوئی اور بات پیش کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ قرآن و حدیث برحق ہیں, یہ معنی غلط کر رہا ہے. یہ اصول ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جھوٹ گناہ ہے یا نہیں؟ ہے نا. اچھا, ایک ہوتی ہے مجبوری, لیکن یاد رکھیں جہاں پر علماء نے یہ وضاحت کی ہے نا کہ کوئی مجبوری کیا ایسی بھی آ سکتی ہے کہ جس پہ جھوٹ کی اجازت ہو جائے. چلیں یہ بعد کے طبقوں کی بات ہے, انبیاء کی شان کچھ اور ہوا کرتی ہے یا نہیں؟ دل لگتی بات کہنا. عوام کے بات اور ہوا کرتی ہے, انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی شان اور ہوتی ہے. اس لیے پہلے عقیدہ اہل سنت کا سنیں کہ انبیاء کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کی. ایک اور بات بھی سنیں, علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں ضلع مظفر گڑھ پاکستان کے جید عالم علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھ گئے ہیں کہ حضرت آدم سے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ عقیدہ متواتر چلا آ رہا ہے کہ ایسا کوئی نبی نہیں ہوا جس نے آنکھ چھپکنے کے برابر بھی کبھی شرک کیا ہو. اب آگے تھوڑی اور وضاحت کریں. شرک تو بڑا گناہ ہے نا, کہیں یہ نہ ذہن میں آ جائے کہ جی شرک بڑا گناہ ہے بعد والا. اب وہ بھی سنیں. علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ بعض متکلمین میں اس میں کچھ ناپسندیدہ باتیں بھی کہیں, مگر ہمارے ہاں مختار وہی ہے کہ سب انبیاء اکرام جملہ شیطانی وسوسوں سے یہاں تک کہ جھوٹ سے, کبیرہ گناہوں سے, چاہے وہ عمدن ہو یا سہون ہو, نبوت سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں, ہر لحاظ سے پاک تھے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ نہیں سمجھ آئی. اچھا ایک چیز اور بھی سن لیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جس حدیث شریف کا ذکر میں نے کیا تھا اس میں ثلاثہ کذبات, یہ جملہ ہے. کیا جملہ ہے؟ ثلاثہ کذبات. کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تین باتیں ایسی کہیں کہ جو صدق کے برعکس کہیں آپ, خلاف واقع کہیں وغیرہ. معنی سمجھ گئے ہوں گے آپ. اچھا اب ذرا سنیں علامہ خالد محمود صاحب نے ان باتوں کے بارے میں کیا لکھا ہے. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں, اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. سنیے, تین موقع ہیں علامہ خالد محمود صاحب نے وہ بتا دیے ہیں, میں نے پہلے بتا دیا تھا. نمبر ایک پر حضرت وہی لائے ہیں بتوں کو توڑنے والا واقعہ, دوسرا انی سکیم سورہ صافات والا. لیکن میں نے بتایا تھا کہ واقعے کے ترتیب سے علماء نے لکھا ہے کہ سورہ صافات والا پہلے ہوا اور سورۃ انبیاء والا بعد میں. لیکن قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے سورہ انبیاء پہلے ہے اور سورہ صافات بعد میں آتی ہے. علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں, اور تیسرا وہ جو حدیث شریف میں ہے, وہ جو بادشاہ نے حضرت سارہ کو اٹھوا لیا تھا. ایسی آیات کو ان کے ظاہر پر رکھ کر کذب نہیں کہا جا سکتا. ان کا محمل بطور توریہ دور کے معنی پر ہوگا. ظاہر معنی کے پہلو سے اگر اسے کبھی جھوٹ کہہ دیا گیا تو پھر انہیں ان متشابہات کو محکمات کی طرف لوٹانا ضروری ہوگا. اسلام کا پکا عقیدہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء سب گناہوں سے معصوم مانے جائیں اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا. اہل سنت کے کسی گروہ کا ان روایات کے ظاہر معنی پر عقیدہ نہیں ہے. علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا بخاری شریف میں ثلاثہ کذبات کا جملہ ہے, لیکن اہل سنت کے کسی گروہ کا بھی ان روایات کے ظاہر معنی کا عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آ گئی یہ ایک بات کہ جب ایسی بات ہے تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے. ایک چیز چھوٹی سی سن لیں. کبھی کبھی
ایک لفظ ایسا آ جاتا ہے قرآن پاک، احادیث طیبہ یا دوسری کتابوں میں کہ اس کا ظاہری معنی نہیں مراد لیا جا سکتا. خاص کر ابھی تو موقع نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. عام طور پر اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں، بائبل، اس میں تو ان گنت مثالیں ہیں، ان گنت، کہ ان جملوں کے ظاہری معنی لینا ناممکن ہے. ہمارے نزدیک تو ناممکن ہے ہی ہے، وہ اہل کتاب کے نزدیک بھی نہیں لیے جا سکتے. پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اگر وہ لفظ صحیح ثبوت کے ساتھ ثابت ہو جائے قرآن پاک اور احادیث طیبہ، میں نے پہلے عرض کیا کہ ثلاثہ کذبات یہ بخاری شریف میں ہے. کس میں ہے؟ تو پھر محتاج ثبوت ہے. بولیں تو صحیح، محتاج ثبوت ہے. جب بخاری شریف میں آ گیا تو محتاج ثبوت کیسے رہا؟ ہاں اب یہ ہے کہ علامہ خالد محمود صاحب کی عبارت تو آپ نے سن لی، کسی بھی اہل سنت عالم نے اس حدیث کے ان جملوں کا ظاہری معنی نہیں لیا، نہ ہی عقیدہ لیا. تو پھر کیا ہوگا؟ ایک صورت رہ جاتی ہے عام طور پر، وہ ہے تاویل. کیا ہے؟ تاویل. وہ کیا کہ ایک لفظ آ گیا، اگر اس کا ظاہری معنی کسی اور وجہ سے، وجہ معنی دلائل، اور دلائل کی وجہ سے اس کا ظاہری معنی نہیں لیا جا سکتا، تو پھر اب اس کو ظاہر سے پھیر دیا جائے گا. کیا کر دیا جائے گا؟ ظاہر سے پھیر دیا جائے گا، اور اس کو ان معنوں پر بٹھایا جائے گا جو معنی عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہوگا. اس کو کہا جاتا ہے کہ محکمات کے تابع متشابہات کو کیا جائے گا.